احسن اقبال صاحب PMLN کے، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عوام سے زندہ رہنے کی امید چھین لی، حکومت کا بجٹ سکور -0 ہے، 5 سال میں معیشت تباہ ہو گئی۔ یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، یعنی کہ PMLN کا، جو اپوزیشن میں ہے، اور انہوں نے بجٹ کے فوراً بعد یہ تقریر کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ سیلین فیچرز اس بجٹ کے ایک مرتبہ پھر بتا دوں اس سے پہلے کہ اور ہم اپنے ایکسپرٹس کو آن لائن لیں۔ بجٹ کہتے ہیں کہ روایتی بجٹ تھا، اس بجٹ کو غیر روایتی بنانے کی ضرورت ہے، یہ کہا ڈاکٹر فاروق ستار نے، جو MKM کے پارلیمانی لیڈر ہیں، جبکہ اس بجٹ میں 2012 اور 2013 کے جیسے میں نے کہا کل حجم 2960 ارب روپے، بجٹ خسارہ 1185 ارب رہے گا، اور اس کا اندیشہ ہے، یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے۔ IMF کو 1.2 ارب بلین ڈالر کا قرضہ واپس کیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 70 ارب اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے 13 ارب ڈالر وطن بھجوائے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ 2012-13 میں 10 آئٹمز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ مجید صاحب ہول سیلر ہیں، بزنس مین ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے بھی وابستہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجید صاحب، آج جو بجٹ پیش کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس میں آپ تاجر برادری یا کاروباری طبقے کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹیکس کی چھوٹ دیکھ رہے ہیں، یا ٹیکس کا نیٹ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بالکل باٹم لائن کے عام آدمی کے لیے کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے، اوور آل باٹم لائن جو آپ نے پوچھی ہے، عام آدمی کے لیے تو بہت زیادہ کچھ سامنے نہیں آیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فوری کل یا کچھ ہفتے میں آپ کو پتہ چلے کہ کچھ چیزیں کم ہوئی ہیں۔ بہرحال جو تھوڑا بہت اقدام جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اس میں جو میڈیسنز پہ را مٹیریل جو ہے اس پہ ڈیوٹی کم کی گئی ہے۔ اچھا۔ تو ان فیوچر کچھ دواؤں میں پرائسز کم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، مگر اس کے اگینسٹ اگر آپ US ڈالرز کو دیکھیں جو ڈی ویلیو ہو گیا ہے 3-4 دن میں، آپ دیکھیں 3 روپے اور مزید کمی ہو گئی، تو آپ کا وہ جو ڈیوٹی کی کمی ہوگی اس کو وہ آف سیٹ کر دے گا، اور اس میں پرائسز میں ایسے کمی بظاہر پھر نظر نہیں آئے گی آپ کو، کیونکہ آپ جو امپورٹ کریں گے ڈیوٹی کم ہو گئی، لیکن آپ کی ڈالر کی ویلیو ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ڈالر پرائس بڑھ گئی اور آپ کو قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اس میں کچھ ایکسپورٹ اور امپورٹ، اس پہ بھی کچھ ٹیکسیشن، کچھ چھوٹ، کچھ یہ دی گئی ہے، اس سے کچھ اثر پڑے گا کاروباری طبقے میں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ ایک وہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس جو تھا 5%، اس کو کم کر کے 3 کیا گیا ہے، اور ڈیوٹی سلیب جو تھا 35%، اس کو 30% کیا گیا ہے، تو اس سے نو ڈاؤٹ تھوڑا فرق تو آنا چاہیے، مگر جیسا میں نے کہا کہ وہ جب تک فرق آئے گا اور آپ کی جو کرنسی اگر فرق پڑ جائے گی تو پھر وہ آلموسٹ اس کو آف سیٹ کر دے گا، اس کا کوئی امپیکٹ آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، مہنگائی اس کے نتیجے میں اب یہ بتا دیجئے کہ مہنگائی بڑھے گی، ایک لے مین کے لیے، میں تو ایک لے مین ہوں، کہ مہنگائی بڑھے گی یا وہیں رہے گی، یا کچھ خوشخبری عوام کے لیے بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی تو بڑھے گی، لیکن جو رفتار بڑھنے کی ہے وہ شاید کم ہو جائے، اور جو رفتار پچھلے سالوں میں بڑھی ہے اس سے تھوڑی کم ہو جائے گی، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کموڈیٹیز کی پرائسز کم ہوئی ہیں، اور آپ کی پیٹرولیم پرائسز پہ بھی ذرا اثر ہے اور وہ بھی کم ہوئی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ اس سال آپ کی جو پرائسز بڑھیں گی لیکن بڑھنے کی رفتار کم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ احمد مجید صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ احمد مجید صاحب معروف کاروباری شخصیت ہیں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ بجٹ کے متعلق انہوں نے جو باتیں کی، وہ خصوصاً انہوں نے کہا کہ US ڈالر جو ہے اس کے حوالے سے اگر ایک طرف کچھ ریلیف مل رہا ہے تو وہ کرنسی کنورژن کی وجہ سے اور ڈالر کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے شاید مجموعی طور پہ عوام کو وہ ریلیف حاصل نہ ہو سکے جو کہ حاصل ہونے کی امید تھی۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی نے بھی کہا کہ یہ سٹیٹس کو کا بجٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، پاور سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں
یہ جو ایک بجٹ ہے اس میں ڈاکٹر حفیظ شیخ نے جیسے کہ کہا کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 10 ارب روپے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اچھا بیرون ملک پاکستانیوں نے 13 ارب ڈالر بھیجوائے ہیں. اب حکومت تو کریڈٹ یہ لے رہی ہے کہ یہ ایک نشانی ہے کہ ملک میں امن و امان یا ملک میں صورتحال اتنی قابل اطمینان ہے کہ بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز جو ہیں وہ یہاں پہ بھیجوا رہے ہیں یا اپنا پیسہ یہاں بھیجوا رہے ہیں. لیکن شاید ایک بڑا باریک سا نقطہ وہ مس کر رہے ہیں اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک ہوش ربا مہنگائی ہوئی ہے. خود کل جو بریفنگ ہوئی ہے اکنامک کونسل کی انہوں نے کہا کہ 10.3% سے بھی زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک براڈ سکیل میں دیکھیں تو مہنگائی اس وقت 20 سے 25% سے زیادہ ہو چکی ہے. تو اس یا 30% جیسے کہ اکثر ماہرین معاشیات کہتے ہیں. تو آخر وہاں سے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ جو اپنے گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں تو وہاں ان کے گھروں میں ڈیمانڈ چونکہ بڑھ گئی ہے تو انہوں نے وہاں سے زر مبادلہ تھوڑا سا زیادہ بھیجنا شروع کر دیا ہے. صرف مہنگائی کی وجہ سے یہ میرا خیال نہیں ہے. یہ اکثر ان لوگوں کا جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے یا میں نے جن لوگوں سے بات کی جن کے جو عزیز و پیارے جو ہیں بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ وہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو, یہ میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا 2-3 دن پہلے. تو یہ انہوں نے اپنی رائے دی کہ نہیں, پہلے مثال کے طور پہ اگر ہم 30,000 روپے منگاتے تھے اب ہمارا گزارا 50,000 میں ہوتا ہے تو اب ہم نے 50,000 اپنے بیٹے سے یا بھائی سے یا باپ سے منگوانا شروع کر دیے. تو نتیجہ ظاہر ہے کہ جہاں وہ پہلے چند سو ڈالر بھیجتا تھا اب وہ مزید کچھ ڈالرز کا اضافہ کر دیا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے لیکن اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن بات ساری وہی آتی ہے کہ پاکستان کا یہ بجٹ جو ہے, جیسے ابھی آپ نے کاروباری حضرات کی بھی بات سنی ہے, اس میں پاور یا انرجی سیکٹر کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. ایک تفصیلی پروگرام کروں گا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ جب میرا اگلا سلاٹ ہوگا, اور اس میں ان تمام ماہرین کو لے کے بیٹھیں گے اپنے ساتھ, اور اس وقت تک بجٹ کی مزید تفاصیل بھی آ چکی ہوں گی, ان کو ذرا سا دیکھیں گے اور پھر ہم فگر ورک پہ بات کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. میں نے بھی بہت حاصل کیا, آپ نے بھی بہت حاصل کیا. امید ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سر فروشاں, پڑیں گے دار و رسن کے ڈالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب